سیدی یا حبیب اللہ۔ ترجمہ قرآن پاک اور یہ رکوع نمبر 13 سورہ آل عمران کا، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، یہاں سے آگے چلنا ہے۔ یہ آیت نمبر بنتی ہے جی 42، ایسے ہی ہے۔ آگے پڑھا ہوا تھا، یہ سبق پڑھ لیا، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ بھی آ جائیں اور اپنے عورتوں کو بھی، ہاں تو یہ ہو چکا ہے پھر جی، ہاں جی موبائل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے آگے یہ رکوع نمبر 15 سے آپ سٹارٹ کریں گے، قل یا اہل الکتاب سے نکال لیے، آیت نمبر 64 بنے گی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ قرآن مجید، قل یا اہل الکتاب، رکوع نمبر 15، نیچے 14 لکھا ہوتا ہے، اصل میں وہ 15 ہوتا ہے۔ مجھے تھوڑا آپ آگے نکل گئے ہیں پیچھے، بس یہ ہے۔ ادھر آپ کا انگوٹھا ہے نا، ادھر جو رکوع شروع ہو رہا ہے، ادھر لفظ بولو کیا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قل، آپ فرمائیے اے حبیب، تم فرماؤ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودی عیسائی دونوں، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں۔ یہ اصل میں یہ لوگ ایک جو جھگڑا ہے نا اپنے کوئی، وہ لے کے آئے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس طرح نجران کے نصارہ اور یہود کے اخبار میں مباحثہ ہوا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اصل مدعا یہ تھا، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ تو یہ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو فریقین نے سید عالم علیہ السلام کو حکم مانا کہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جو بھی آپ نے پڑھی ہے، تم فرماؤ اے کتابی، ایسی کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اس طرح کہہ دیا، تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ انہیں فرما دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ، کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد۔ یعنی یہودی تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے معاذ اللہ، جبکہ یہودی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جو بڑا بیٹا تھا یہودا، اس کے نام سے یہودی مشہور ہیں، اور یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک دور میں جو آپ کی امت بنی ہے اس کو یہودی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں. یہودا پہلے گزر گیا، اور وہ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت اسحاق اوپر حضرت ابراہیم کے بیٹے. تو کہاں حضرت ابراہیم اور کہاں یہودی؟ یعنی اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا اس لفظ کا، تم انہیں یہودی بناتے ہو، کمال ہے. اور اسی طرح عیسائی اس سے بھی بڑے مجرم کہ وہ بھی آپ کو معاذ اللہ یہودی کہتے ہیں. تو وہ تو اور 2000 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2000 سال بعد آئے. تو کمال ہے. اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تورات اور انجیل تو نازل ہی بعد میں ہوئیں، یعنی یہ نبی آئے تو ان پر نازل ہوئیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایسی بات کرتے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو جب کسی کو آواز دی جاتی ہے یا خبردار کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انتم، تم لوگ، ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ایسے معاملے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. یعنی حضرت ابراہیم السلام کب کے گزر چکے اور تم ابھی جھگڑ رہے ہو ان کے حوالے سے، اور حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. تم تو اس جھگڑے میں بھی یا اس بات میں بھی جھگڑ رہے تھے جس کا تمہیں علم دیا گیا تھا. صحیح اگلے جملے میں یہ بات کہی، فلیما تحاجون، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو، فیما، جس میں لیس لکم بہ علم، یعنی تمہیں جس چیز کا علم تھا تم اس میں بھی جھگڑ رہے تھے، اب تم اس میں بھی جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہاں ایک طرف آقا علیہ السلام کے حوالے سے جو تورات و انجیل میں نشانیاں بیان ہوئی تھیں، یعنی وہ تمہیں کلیئر کٹ بتا دی گئی تھیں، اور اس میں تم جھگڑ رہے، اس میں بھی تم نے جھگڑا نکال لیا. تو اب تم نے اس معاملے میں بھی جھگڑا نکال دیا جس کا تمہیں علم نہیں تھا. یعنی حضرت ابراہیم کے حوالے سے تمہیں علم نہ تھا اور نبی آخر زمان کے حوالے سے تمہیں علم تھا، تو تم دونوں کو یہ باہمی تنازع بنا لیا ہے تم نے ان باتوں کو. حالانکہ تمہیں نبی آخر زمان کے حوالے سے تو کم از کم جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر بیان ہوا آپ کا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، یہ تم کہتے ہو نا یہودی کہ وہ یہودی تھے، تو وہ یہودی نہ تھے حضرت ابراہیم. ولا نصرانیا، نہ ہی وہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. یا تو یہاں مشرکوں کو الگ گنوا دیا گیا کہ اگر یہ یہودی اور نصرانی کا انکار کیا کہ وہ یہ نہ تھے، تو کہیں مشرکوں کو کچھ لمحوں کے لیے یہ نہ لگے کہ شاید وہ ہمارے میں سے تھے معاذ اللہ. حالانکہ حنیفہ مسلمہ بتا دیا، مگر پھر بھی ان کو الگ بھی جواب دے دیا. اور یہاں سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا ہے یا یہی لیا ہے کہ اے یہودی اور نصرانیوں، تم نام کے تو یہودی اور نصرانی ہو، مگر اب کام کے تم بھی مشرکوں سے کام نہیں ہو. ایک حضرت عزیر کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہہ رہا ہے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور خدا بھی مان رہا ہے. تو مشرکوں کو کوئی سینگ نہیں ہوتے. تم اہل کتاب ہو کے یہ نہیں کہ تم سے شرک نہیں ہو سکتا، تم سے ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. لہذا ہم تمہیں بتا دیں صاف صاف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رستے میں کسی رستے پہ بھی نہیں تھے. وہ جو رستہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ حنیف مسلمہ، اور ہر باطل سے جدا تھا، اور وہ مسلمان تھے. انا اول الناس بابراہیم، اور تم ان کا نام لے کر اپنا تقدس بناتے ہو. حقیقت میں بات یہ ہے کہ انا اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم زیادہ حقدار ہیں. للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے، یعنی ان کی حقیقی وارث بننے کا دعویٰ وہ لوگ کر سکتے تھے جو ان کے ظاہری دور میں ان کی بات مان رہے تھے، ان کے پیرو ہوئے تھے، ان کے متبع ہوئے تھے. ایک بات. اور دوسرے نمبر پہ وھذا النبی، اور یہ نبی آخر زمان، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی ملت پہ ہیں. والذین آمنوا، اور آگے جو ان پر ایمان لائے وہ بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو یہ تو دعویٰ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم ہمارے تھے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے.
تم کام تو تمہارا ایک ان جیسا نہیں ہے اور نام تم ان کے ساتھ لگاتے ہو. عجیب بات ہے. واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ایک ٹولہ، ایک گروہ کتابیوں کا، من اہل الکتاب، کتابیوں کا. ودت مطلب ہے چاہتا ہے، اس کی بڑی دلی خواہش ہے. کیا؟ لو یدلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے. وما یدلون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ جو گڑھا دوسرے کے لیے کھودا جاتا ہے بندہ خود ہی اس میں گرتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان تھے اور ان کو ماننا بھی ضروری تھا، تم ان کا انکار بھی کرتے ہو. اور پھر ساتھ میں یا تو چلو بھول چوکے سے کرو، یا کم علمی یا کم فہمی سے کرو، تمہیں علم بھی اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، تو فائدہ ہوگا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق بات کو کیوں چھپاتے ہو باطل کے لباس میں. وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور حقیقت یہ ہے کہ تم حق بات کو چھپاتے بھی ہو اور تم جانتے بھی ہو اور بوجھتے بھی ہو. یعنی ایک عالم کا گناہ اور ایک جاہل کا گناہ برابر نہیں ہے. عالم کو دوہرا گناہ ہو رہا ہے کہ وہ جانتا بھی ہے، بوجھتا بھی ہے اور پھر بھی وہی کرتا ہے. جاہل کو تو چلو علم نہیں تو وہ اس کی شاید کچھ خلاصی ہو سکے، لیکن عالم کی کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ جس کی تقریباً کچھ 12 افراد تھے ایسے کوئی، انہوں نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، وہ جو ایمان والوں پر نازل ہو رہا ہے یعنی قرآن کریم، اس کو تم مان لو. وجہ النہار، صبح کے وقت میں یعنی دن کے ابتدائی وقت میں. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور پچھلے پیر یا شام کو اس کا انکار کر دو. یعنی صبح تم کہو مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے قرآن پاک کی ان آیتوں کو مانتے ہیں، اور شام کو کہو کہ نہیں وہ ہم نے تحقیق کی ہے لیکن وہ تمہارے والے جو ہے نا یہ فرمان تمہارے نبی کے معاذ اللہ بارے میں نہیں ہے، لہذا ہم انکار کرتے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید تمہارا اس طرح کرنا مسلمانوں کو بھی تذبذب کا شکار کر دے، مسلمانوں کو بھی شک میں ڈال دے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو. یعنی حقیقتاً تم دل سے اپنے یہودیوں کو ہی مانو یا عیسائیوں کو ہی مانو، جو بھی ہیں، لیکن ان کے سامنے صبح جا کے کہو کہ ہم مان گئے، شام کو کہو کہ نہیں مانتے. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے حبیبہ فرمائیے اللہ ہی کی ہدایت ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ او یحاجوکم، اور کس بات کا یقین نہ لاؤ، اس کا کہ ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا. یعنی تمہیں تورات ملی یا عیسائی تمہیں انجیل ملی تو اب تم نے ان کا بالکل اقرار نہیں کرنا یا ان کو بالکل نہیں ماننا کہ ان کو بھی قرآن ملا ہے اور یہ بھی وہاں سے آیا ہے جہاں سے ہماری کتابیں آئیں. او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی تم پر حجت لا سکے. حاج حجت ہو گئی، دلیل ہو گئی. عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. جی کہ تم اگر مان گئے تو یہ تو پھر کل بطور دلیل کہیں گے کہ وہ جو ان کے اپنے مان رہے ہیں، لہٰذا تم بالکل بھی نہ مانو ان کو. بس یہ زبانی کلامی اگر کچھ کرتے ہو وہ بھی ان کو شک میں ڈالنے کے لیے تو ٹھیک ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، قل اے حبیب آپ فرما دو ان الفضل بے شک فضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. واسع وسیع اور علیم زیادہ علم والا. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آگے ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے
یعنی کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، من ہو بکنتاری یؤدیہ الیک، کنتار ایک ڈھیر کو کہتے ہیں، مال کا ہو، زر و جواہرات کا ہو وغیرہ کچھ بھی، اور زیادہ ہو تو کناطیر بھی لفظ آیا ہے، یہاں کنتار آیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ تو اس قدر امانت دار لوگ ہیں کہ ایک ڈھیر اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے یؤدیہ الیک، تو جب وہ آپ واپس لینا چاہیں گے تو آپ کو پورا پورا وہ دے دے گا، یعنی اس قدر وہ ہے امانت دار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ پولیس سے 1 روپیہ بھی، 1 دینار بھی ان کو دیتے ہیں امانت کے طور پہ، تو دیتے وقت لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ ایک صورت میں دے گا، کون سی؟ الا ما دمت علیہ قائما، جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی جب اسے اپنی جان کا خوف ہو کہ اگر نہیں دوں گا تو یہ مجھے قید کروا دے گا یا کچھ تکلیف دے گا، تو پھر تو وہ دے دیتا ہے، تو ورنہ 1 دینار بھی دینے تک وہ روادار نہیں ہے۔ سارے یعنی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں کے ڈھیر بھی اگر ان کی پاس امانت رکھی جائیں تو پورے واپس کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے۔ اب ہم ان کو کیوں روئیں، پہلے اپنے بھی فکر کریں کہ ہم خود کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں بھی یاد کروایا جا رہا ہے، اللہ توفیق دے۔ اچھا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی ہمیں مسلمانوں کو حقارت کے ساتھ ان پڑھ کہتے ہیں، اور ہمارا کوئی اگر ان کے پاس سرمایہ پہنچ جائے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے مال کے معاملے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو جب نہیں ہوگا تو ہم دیں یا نہ دیں، یہ ان کی سوچ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ تعالیٰ پر وہ الزام لگاتے ہیں یعنی جو حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی مواخذہ نہیں کرنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات دل سے نہیں کہتے، دل سے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں مواخذہ ہوگا، کسی کے بھی ساتھ زیادتی کریں گے یا کچھ بھی، لیکن یہاں تعصب کی وجہ سے وہ اس طرف گئے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، من اوفا بعہدہ واتقی، اور پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ آگے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے، ایمان قسم کو کہتے ہیں، یمین اصل میں قسم ہوتی ہے، زیادہ ہوں تو ایمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہوگا تو اس کا معنی ہے مان لینا، یہاں ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل ایمان جنہیں کہتے ہیں، اور ایمان قسم کھانا یا قسم اٹھانا، ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے بدلے، وہ جو اللہ کے عہد یعنی بعہد اللہ سے عہد مراد ہو گیا، ایمان سے قسمیں مراد ہو گئی، ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسے لے کے ذلیل دام لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، بس یہاں جو قیمت لے لی ہے پھر یہی عزم کریں۔ ولا یکلمہم اللہ، ایک پھٹکار ان پر یہ پڑے گی ایسے لوگوں پر جنہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا اور ساتھ میں اپنی قسموں کو جھوٹا کیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی یہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اگر وہ جائز ہے تو ضرور پورا کرو، اور جو قسم اٹھاؤ اول تو اٹھاؤ ہی نہیں، اور اگر اٹھائی ہے تو پھر اس کو پورا بھی کرو اگر گناہ نہیں ہے تو، ٹھیک ہے، بجائے اس نے کسی لالچ میں آ کے پھر آپ اس کے خلاف کر دو، تو پھر یاد رکھو کہ آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے، پھر یہیں پہ جو کچھ کر لیا ہے آپ کے، جو تنخواہ آ گئی اور جو دوسرا چیز ہو گئی ہے، ہاں وہی پھر ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا جناب۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں سے جنہوں نے اس کے وعدے کا پاس نہیں کرا یا اپنی قسموں کو نہیں محفوظ رکھا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو پھر دوسری نظر رحمت کون ہے؟ نظر رحمت تو اور کوئی نہیں، پھر غضب کی ہے۔
یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور ایک خرابی ان کے ساتھ یہ بھی اس دن ہوگی ان اعمال کی پھٹکار کی وجہ سے کہ ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، تو یقیناً وہ پھر کیا رہیں گے؟ پلید ہی رہیں گے۔ تو پلیدوں کا تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ کلام بھی کرے اور انہیں پاک بھی فرمائے اور ان پر نظر رحمت بھی فرمائے تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ ہے اس کے لیے کہ جو اپنی قسموں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرے گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یلوون أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کتاب میں میل کرتے ہیں، زبان پھیر کرنا ایسے تھوڑا سا ترچھا کر کے کوئی بات اس اللہ تعالیٰ کی فرمان کی شامل کرتے ہیں، کچھ اپنی ساتھ شامل کر دیتے ہیں، ایک خاص ایک ٹیکٹ استعمال کر کے نا، خاص ایک چال سی، یہ پتہ نہ چلے، لگے ایسے کہ جیسے سارے اللہ کا فرمان کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے اپنی بھی کوئی ڈال دیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی کتاب الہی، فرمان الہی ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ فرمان الہی اصل میں ہو نہیں۔ ایسے زبان کو تھوڑا سا نا گھما کے، بات کو گھما کے اور ایسے رلا اور ملا کے ایک گروہ بات کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے درمیان میں اپنی بھی کچھ وہ شامل کر لیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ میں کہتا بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سے وہ فرمان نہیں ہوتا۔ جیسے پیچھے انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمیں مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ نے تو نہیں کہا نا، اللہ کو تو سب برابر ہی ہیں اس معاملے میں دنیا میں۔ تو اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ کافروں کے ساتھ ظلم کرو؟ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ جانوروں اور پرندوں اور پتنی کس کس چیز کی اتنا درد اور اتنی وہ جناب دکھاتے ہیں اپنا پیار، اور ایک طرف اور دوسری طرف مسلمان خود ان کے اصلوں سے اور ان کے پلوں سے ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں تہدیغ ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بیان تک اس پہ داغ دینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ کیوں ان کے نزدیک ان کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے تو یہ حکم نہیں فرمایا۔ تو یہی بات ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، حقیقت اللہ کے پاس سے وہ بات نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر دیدہ دانستہ، ہم یعلمون، جھوٹ بھی باندھتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، اور دیدہ دانستہ، دلیری کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ، یہ انہی کا کام ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کسی آدمی کا یہ حق نہیں، أن يؤتيه اللہ الکتاب والحکم والنبوة، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری عطا فرمائے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے ایسا کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ جو اللہ تو اسے اپنی وحدانیت کا حکم دے کے بھیجے اور وہ ادھر سے اللہ کا پیارا بن کے آئے اور یہاں آ کے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں بھیجا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ولیکن کونو ربانیین، ہاں یہ ضرور کہے گا کونو ربانیین، کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ اچھا، تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، 152، ایک سیکنڈ۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، اور جس علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ واہ، یعنی عالم بننا اس لیے نہیں کہ لوگوں میں جاہلوں سے پھر میں بحث مباحثہ کروں گا یا لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ محاسبہ کرنا ہے۔
پہلے ہمیں کرنا ہے، بعد میں آپ کو کرنا ہے۔ اور یہی ہمیں پیشواؤں سے سبق بھی ملا ہے کہ حقیقتاً کام جو بھی کرو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ اور اگر یہ چیز آپ کے دل سے کبھی نکل گئی، دنیا میں ہم کمزور ہیں، ہماری جو نظر ہے وہ ظاہر زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو بہرحال جب بھی یاد آئے کہ ہم غلطی پہ ہیں تو فوراً اپنے عمل کو اپنے رب اور اپنے رسول کی طرف اسے موڑو، اور یہ دعا کرو کہ رسول پاک علیہ السلام کے واسطے سے اور آپ کی مبارک نسبتوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیکی کا تو اگر موقع دیتا ہے تو پھر خالص اپنے لیے وہ نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی بات میں رہ جائیں کہ میرے ویور زیادہ ہوں یا میرے لائکر زیادہ ہوں یا میرے فالور زیادہ ہوں، جیسا کہ آج بہت سخت یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ پہلے تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ اس میں تھے، اب تو دینی شعبہ جو ہے وہ اس کو زیادہ امتحان ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے مقام اتنا بڑا ہوتا ہے امتحان۔ تو ہمیں ہر لمحے یہ بات یاد رکھنی ہے، جب کبھی ہمیں شیطان بھلا دے تو جب یاد آئے تو کم از کم اس کو ضرور تازہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما کہ جن کے بارے میں تو نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ صرف ہم دنیا ہی نہیں مانگتے، ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، اور عذاب جو ہے نا جہنم کا راگ کا اس سے بھی محفوظ فرما۔ کہہ دیں آمین۔ اچھا جی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، یعنی وہ جو ہم پیغمبر بھیجتے ہیں نہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ خود مجھے خدا مان لو یا میری عبادت کرو، اور نہ ہی وہ یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ یعنی یہ تم نے نبیوں کو خدا بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا اور خدا تسلیم کر لیا، یہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم یہودی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں پہلے، انہوں نے تو تمہیں یہ حکم نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ایسا نبی بھیجا ہی نہیں جو یہ کہے کہ تم خود اسے ہی خدا مان لو، یا وہ خود کہے کہ مجھے خدا مان لو، یا وہ یہ کہے کہ فرشتوں کو خدا مان لو، جیسے مشرکین خدا کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے ہیں، والنبیین اور دوسرے نبیوں کو۔ تو ہماری طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں آیا، یہ تم نے اپنے پاس سے شامل کیا اور ماتھے ہمارے لگا رہے ہو، الزام ہم پر تھوپ رہے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے ایسے کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ یأمرکم بالکفر، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد از ان تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ باز آ جاؤ، جو کر چکے ہو اس سے واپس آؤ۔ آگے جی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، تھوڑا ٹائم ہے ابھی 28 منٹ اس بارہ ختم کر دیں میرا، چلے کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا، عہد لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، وہ یہ تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو اس شان کا مالک ہو کہ مصدق کل ما معکم، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، یعنی جو کتابیں یہ تورات اور انجیل وغیرہ تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور جب وہ یہ کر چکے تو تمہارے لیے پھر ضروری ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی امداد بھی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ بھی لیا۔ اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بھاری بوجھ۔ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، کہ اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں، یعنی تم تو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو ہی ہو، میں اللہ بھی تمہارے اس سب کی ایک رائے پر گواہ ہوں۔ فمن تولا بعد ذلک، پر جو اس کے بعد اس عہد سے پھرا، اب نبیوں نے تو پھرنا نہیں تھا لیکن بفرض محال مثال دے کے نبیوں کے
نام نہاد ماننے والوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تم ان کا نام لیتے ہو. ارے اس نبی کے مقابلے میں جب تمہارے نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی پھر گیا تو اس کا یہ انجام ہوگا، حالانکہ انہوں نے پھرنا نہیں تھا، تو تم کس بات کے مولی ہو؟ پھر ان سے پھر بھی رہے اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. فمن تولی بعد ذلک، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہو؟ یبغون چاہتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. اسلم مطلب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تفویض کر رہے ہیں، سونپ رہے ہیں زمین و آسمان اللہ کے بارے میں. طوعا و کرہن، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرے. کچھ حد تک تو اس نے اختیار دیا ہے نا انسان کو کوئی اور مخلوق کو، لیکن اس سے آگے نہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھریں گے. تو جب مجبوری سے بھی ماننا ہے تو خوشی سے کیوں نہیں مانتے؟ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اترا جناب ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل جناب اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے صاحبزادوں پر. اسباط سبت کی جمع ہے، مطلب بیٹوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ملا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. والنبیون من ربہم، اور انبیاء کو ان کے رب کے پاس سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے. یعنی اے یہودیو تم تو سلیمان کو نبی نہیں مانتے، نبی آخر زمان کو نبی نہیں مانتے. اے عیسائیو تم نبی آخر زمان کو نبی نہیں مان رہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ان ساروں کو پہلوں کو بھی مانتے ہیں، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، اور نبی آخر زمان کو سب کا سردار مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور گردن چکائے ہوئے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز یہ قبول نہ کیا جائے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے لاکھ کہتا پھرے کہ ہم سچے ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں شاید وہ اس کا اپر ہینڈ ہو، وہ سب پر حاوی ہو اپنی دنیاوی آسائشوں کے ذریعے، لیکن آخرت میں اس کو نقصان ہے، وہ نقصان والوں میں ہے، اپنا ہی کچھ گم کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں. کیف یہد اللہ قوما کفروا، کیوں کر اللہ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لا کر پھر بے ایمانی کی طرف چلے گئے ہیں، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت عطا فرمائے گا. وشہدوا ان الرسول، اور رسول بھی گواہی دے چکے تھے یہ کہ رسول سچا ہے. ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور انہیں کھلی نشانیاں بھی مل چکی اور ان کے پاس آ چکی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک اپنا رسول یا اپنے رسول کی تعلیمات کسی قوم تک نہ پہنچا دی ہوں. اب ان تک سب کچھ پہنچ چکا ہے اور یہ پھر بھی انکاری ہیں، تو پھر ایسی قوم کو پھر اللہ کیوں ہدایت دے گا؟ ایسے تو لوگ ظالم ہیں، ظالموں کو ہدایت ہے نہیں، اور یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہو رہا. اولئک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ بنتا ہے. ان علیہم لعنت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بھی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی. دوسری جگہ پہ 24ویں پارے میں ان کا یہ مقولہ بھی ہے کہ وہ یہ جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کو کہیں گے کہ وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ فرشتوں کو کہ آپ اپنے رب کو کہیں کہ آج کے دن ہمارے عذاب میں تخفیف ہو. لیکن
فرشتے جواب دیں گے کہ نہیں، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اللہ کی تعلیم نہیں لائے تھے، انہوں نے تمہیں حق بات نہیں بتائی تھی، تو اب پھر ان کی بات ماننی تھی نا، اب وہ وقت گزر چکا، اب کچھ نہیں۔ ہاں لیکن جو دنیا میں ہیں ان کو تو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد، پہلے ان سے غلطیاں ہو گئیں، چوک گئے، ایمان سے عاری ہو گئے، لیکن دوبارہ سمجھ آ گئی تو توبہ کر لی اور واپس آ گئے اور اپنی اصلاح کر لی، واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر کافر ہوئے، ثم ازدادوا، اور پھر ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، یعنی انہوں نے کچھ مزید بھی زیادہ پہلے سے زیادہ خرابیاں شروع کر دیں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ اور گم کردہ راہ ہیں، وہ غلط راہ کی طرف جانے والے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ توبہ کر ہی نہیں رہے تو پھر توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان الذین کفروا، توبہ کرنا ہے ہی یہ کہ گناہ چھوڑ دینا، وہ اس کو سے باز نہیں آ رہے تو پھر کیسی توبہ؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، پہلے کافر ہوئی اور پھر کافر ہی مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر قیامت کے دن اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور قیامت کے دن ملء الارض، زمین پوری زمین بھر بھی جتنی زمین ہے نا اتنا بھی اگر وہ سونا دے نا، ذهبا جی، تو کیا کیا جائے گا؟ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، فلن يقبل منہ، وماتوا وہم کفار فلن يقبل من احدہم ملء الارض، کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کفر میں مرا ہے اور پھر ادھر کہے کہ میرے پاس بالفرض زمین کے برابر، زمین کی وسعت کے برابر سونا آ گیا اور یا اللہ تو یہ لے لے اور مجھے اس عذاب سے نکال لے، فرمایا یہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، فدیے کے طور پہ دے، بدلے کے طور پہ دے، تو پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ آج تو صدقہ مصیبت کو رد کرتا ہے، لیکن کس کی؟ جو اہل ایمان ہے، تو چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، کفر کی حالت میں رہے ہوں گے، کفر کی حالت میں مرے ہوں گے، تو پھر اتنا زیادہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی ان کا غمخوار نہیں ہوگا۔ کفار کے یہ معاملہ ہے، اہل ایمان کے ہیں، اہل ایمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا پارہ الحمدللہ رب العالمین مکمل ہوا، کوئی بات غلط نکلی ہو شروع سے لے کر اب تک، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ٹھیک بات بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔